الحمدللہ اللہ نے جماعتوں کے نکلنے کو رواج دے دی اور بڑی تعداد میں دنیا کے ہر ملکوں میں جماعتیں الحمدللہ نکل رہی ہیں. اپنے یہاں ہندوستان میں سالانہ 50,000 جماعتیں چلنے کی نکلتی ہیں اور 9-10,000 جماعتیں 4 مہینے کی نکلتی ہیں. یعنی اللہ نے گروز کو اتنا رواج دے دیا. اب میرے دوستوں اس کے ساتھ ہی تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں ہماری جو جماعتیں آتی ہیں ایسا تو ہر مسجد میں علماء نہیں ہوتے ہر جماعت میں کہ جو ان کو پورا دین سکھائے. اب وہ تو جو اس کے اندر میں تھوڑی سمجھ بوجھ والا ہوتا ہے اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے. اب وہ بیچارہ اس کے پاس جتنا ہوگا وہ جماعت کو دے گا. اب ان کو پورا دین اور پوری دین کی سمجھ یہ آپ حضرات کے ذریعے سے مل سکتی ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہر جماعت میں ایک قاری ہو اور ایک عالم جو ان کو قرآن بھی سکھائے صحیح کرے اور ان کو دین بھی سکھائے. اور مولانا کو اتنا زبردست فکر تھا اس کا کہ ان کے زمانے میں 5-25 لوگ آتے تھے تو مولانا سر پکڑ کے چلے گئے کہ امت تو آ رہی ہے اس کو سنبھالنے والے نہیں. ایک مرتبہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے مولانا سے پوچھا کیسی طبیعت ہے. فرمایا میری طبیعت کو پوچھتے ہو تمہارا بیمار کیا ہوا اگر تم آ جاؤ تو میری ساری بیماریاں ختم ہو. اور مولانا علی میاں صاحب نے مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت میں لکھا ہے کہ مولانا سے کوئی بھی عالم ملنے کے لیے آتے تھے تو مولانا اتنے بیمار ہوتے تھے کہ پھر اٹھ نہیں سکتے چارپائی میں. لیکن عالم کو دیکھ کر ان کی ہمت پوری جمع کر کے وہ بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان کے سامنے اپنا کام رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد جب وہ چلے جاتے تھے تو نجات ہوकर دیتے. یعنی علماء کا آنا ہی ان کی زبردست قوت تھی. علماء کے آنے میں اپنی قوت سمجھتے تھے. اس لیے میرے دوستوں اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ علماء کرام کی کچھ اس محنت کے کرنے عملی طور پر اپنے آپ کو چلانا. اور چلانے کا ایک رخ تو یہ ہے کہ باہر نکلے اپنے ساتھ 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے جماعتیں لے کر کے نکلے. دوسرا رخ یہ ہے کہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے جو جماعتیں ہماری مسجدوں میں آتی ہیں ان مسجدوں کی جماعتوں کی نصرت کرنا. ان جماعتوں کے پاس بیٹھنا. آپ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا آنے والی جماعت کو اتنا وقت آپ دیں. آپ کے پاس بچے آتے ہیں طلب کے لیے طلب کے ساتھ تو آپ ان کو بڑھاتے ہیں تو یہ بڑے آپ یہ سمجھے کہ یہ طلب کے ساتھ آپ کی مسجد کا آئے ہوئے. اب ان کو اگر آپ تھوڑا وقت دیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی دینی سطح معلوم کریں کہ ان کی کیا ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے ان کو یاد کرائیں. تشہد یاد نہیں ہے تو بیٹھ کر یاد کرائیں. قنوت یاد نہیں ہے تو یاد کرائیں. آپ نے دیکھا کہ یہ تو یاد ہے لیکن مسائل کے تعلق سے بالکل بے خبر ہے. آپ وضو کے نماز کے تیمم کے مسائل کو سکھائیں. ایسی دعائیں ہیں ایسی ہی دین کی جو ضروری چیزیں ہیں آپ بیٹھ کر کے اس کو سکھا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ جماعت جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپس میں منسوخ ہوا ایسا لگتا ہے کہ بھائی شادی ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے لگ رہے ہیں. بیٹھ کر تھوڑی محبت کی بات دل جوڑنے کی بات آپ نے کر کے ان کے دل میں جوڑ پیدا کر دیا. ان کے اکھڑے ہوئے پیروں کو آپ نے جما دیا. یہ اتنا بڑا کام آپ اپنی مسجدوں میں رہ کر کے کر سکتے ہیں. اور جب آپ جماعتوں کو وقت دیں گے اور ان سے پیار اور محبت سے رکھیں گے تو میرے دوستوں بہت زیادہ استعداد یہ جماعتوں میں رہنے کی ہے. امت کے جتنے طبقات ہیں اس میں سب سے زیادہ رہنے کی استعداد آنے والی جماعتوں میں ہوتی ہے. تو محبت کے ساتھ اگر آپ دیں گے تو اپنی مسجد میں رہتے ہوئے بھی آپ بہت بڑا کام انشاءاللہ کریں. آپ اللہ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آنے والی جماعتوں کی آپ نصرت کریں ان سے پیار کریں ان کے ساتھ بیٹھے دین کی سطح معلوم کریں اور ان کو آگے کی چیز دیں جو میں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں دوسری چیز یہ ہے کہ جو اپنی مسجدوں میں جو مسجد وار جماعت کا کام ہوتا ہے آپ اس کو تبلیغی پروگرام نہ سمجھیں. یہ تبلیغی پروگرام نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے یہ اعمال ہے اور مسجد جو ہے وہ ہدایت کا مرکز ہے. ان اول بیت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. تو مسجد جو ہے وہ ہدایت کا مرکز ہے لیکن مسجد سے ہدایت جو ہے اس کے قائم سے اس کے لیے ایئر کنڈیشن سے نہیں جائے گی. اس سے ہدایت جو گھروں میں جائے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد والے اعمال سے جائے گی. اسی لیے آپ دیکھو آپ کی مسجد تو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کا ستون بھی کھجور کا جو ہے وہ تنا تھا اور نیچے کنکریاں بچھی ہوئی تھی. لیکن آپ دیکھو ایک مدینہ کے گھر میں اور ایک عالم کے چپکے چپکے میں ہدایت اس مسجد سے اللہ نے کرائی. آپ دیکھو گھروں کا تعلق پانی کی ٹانکی سے ہو گیا تو گھروں میں پانی پہنچ گیا. گھروں کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو گیا تو گھروں کے اندر میں لائٹ پہنچ گئی. ایسے ایمان والوں کے گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا تو
تو مسجد کے راستے سے ہر گھر میں ہدایت نہیں ہے. یہ ہدایت کے گھروں تک جانے کا یہ راستہ ہے. لیکن ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد والے اعمال سے ہوگی. تو یہ اعمال جو مسجد پر جماعت کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں یہ تبلیغی پروگرام نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سارے اعمال ہیں. تو ان اعمال میں ہمارے علماء جو ہے وہ عملی طور پر اس میں شرکت کریں. سارے اعمال ہیں مشوروں میں شرکت کریں. اپنی مسجد سے لے کر اپنا منصوبے تک کی ہفتے والی اجتماع تک کی حلقے کا مشورہ ہے, مسجد کا مشورہ ہے, اس میں علماء کرام ضرور شریک ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ میں اپنی مسجد کے اندر میں گھر گھر کی ملاقات ہے. جس طرح عوام لوگوں کے گھروں پر جاتے ہیں, اگر ان کے ساتھ علماء لوگوں کے گھروں پر جائیں گے تو میرے دوستوں تھوڑی سی محنت سے امت مسجد میں آ جائے گی. ایک عام آدمی کے جانے سے لوگ اتنا اثر نہیں لیتے جتنا علماء کے جانے سے نہیں. کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب آ گئے, ہمارے بچوں کے مدرس معلم آ گئے, تو میرے دوستوں آپ کی دو ملاقات سے وہ مسجد سے ان کا تعلق ہو جائے. تو اس لیے گھر گھر کی جو ملاقات ہے اس میں آپ ہاتھ بٹائیں, اسی کے ساتھ مشورہ ہے, اسی کے ساتھ تعلیم ہے. جب آپ تعلیم کے پابندی سے آپ بیٹھیں گے تو آپ کی مسلم بھی بیٹھیں گے. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو مسلم یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اگر ضروری چیز ہوتی تو ہمارے امام صاحب نہیں کرتے, تو جب امام صاحب نہیں بیٹھیں گے تو دوسرے لوگ بھی نہیں بیٹھیں گے. حالانکہ مسجد کے تعلیم کا عمل جو ہے یہ بہت طاقتور عمل ہے. ایک آدمی مسجد سے آیا لیکن حلال حرام کی رعایت نہیں کی, نماز پڑھ کر جائے گا تو ایسے ہی واپس جائے گا, اس برائی کے ساتھ واپس جائے گا. غیبت کا عادی ہے تو غیبت کے ساتھ واپس جائے گا. شکر خوری کا عادی ہے تو اس کے ساتھ جائے گا. لیکن تعلیم کے حلقے میں بیٹھے گا اور یہ غیبت کی برائی سنے گا تو برائی سے توبہ کر کے جائے گا. یہ زندگیوں کو نکھارنے والا یہ عمل ہے. ہر مسلمان مسجد میں آنے والا یہ تعلیم کے حلقے کے اندر میں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر اپنی زندگی کو دین کی روشنی میں ڈالنا چاہیے. تو یہ زندگیوں میں جو ہے وہ تعلیم کی برکت چاہیے, بہت بڑا عمل ہے یہ. تو اگر آپ حضرات اس میں شرکت کریں گے, سرپرستی کریں گے, تعلیم کریں گے تو یہ سارا مجمع جو ہے وہ بھی اس تعلیم کے اندر میں شریک ہوگا. اسی کے ساتھ گیسٹوں میں گھر گھر کی ملاقات میں اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے لیے آسانی فرما دے تو 3 دن کے لیے جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا. جب آپ 3 دن اپنے ساتھ ان عوام کو رکھیں گے تو 3 دن میں آپ کے بہت کچھ میل حاصل کر کے آئیں گے اور بہت کچھ سیکھ کر کے آئیں گے. اس لیے مسجد جماعت کا جو کام ہے اس میں عملی طور پر اپنے آپ کو شریک کرنا. انشاءاللہ آپ شریک ہوں گے تو آپ کو بھی نفع ہوگا. اس لیے کہ یہ جو سمندر ہے, جو سمندر میں کوئی مچھلی نکالتا ہے کوئی گوہر نکالتا ہے. یہ دعوت کا کام سمندر ہے, اس میں آپ لگیں گے تو آپ کو آپ کے اعتبار سے نفع ہوگا, اور ایک عوام لگے گی تو عوام کو عوام کے اعتبار سے نفع ہوگا. اس لیے آپ سے ہماری درخواست کی ہے کہ مسجدوں کے اندر میں اس وقت میں جو کام ہے مسجد پر جماعت کا وہ بہت ہی کمزور ہے. اور جب مسجد پر جماعت کا کام کمزور ہوگا تو عملہ جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا. جو ترقی کرنا چاہیے وہ ترقی اس کی بہت سلو ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ عملہ ضائع بھی ہوتا رہے گا. آپ دیکھو اس وقت میں وقت لگانے والے بہت ہیں لیکن کام میں تھوڑے ہی. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ مسجد پر جماعت کا کام اپنی بنیادوں پر نہیں ہے, ملا ہوا ہے, اس کے لیے عملہ ضائع ہو رہا ہے. ایسے ہی لوگوں کے نئے لوگوں کے آنے کی جو اسپیڈ ہے وہ بھی بہت سلو ہے. اس لیے ہے کہ مسجد کا کام کمزور ہے. اگر مسجد کا کام مضبوط ہوگا تو آپ کے روپ میں سارے ایمان والے محنت کے اندر میں عملی طور پر جڑ جائیں گے اور سارے عوام بھی کام کے اندر میں آ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھو کام کی بنیادی جب مضبوط ہوئی ہے تو شروع میں تو وہ بیچارے کمزور لوگ آئے تھے, لیکن بعد میں سارے عوام کو اللہ نے کام کو جمع کر دیا. خالد بن ولید بھی آ گئے, سفیان بھی آ گئے, اکرمہ بن ابی بھی آ گئے, عمرو بن عاص بھی آ گئے, سہیل بن عمرو بھی آ گئے. آپ دیکھو بڑے بڑے چودھری سارے کام پر لگے اور سب نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگایا. تو جب مسجد جماعت کا کام مضبوط ہوگا تو محلے کے سارے عوام کام پر اللہ اس کو جوڑ دیں گے. اور میرے دوستوں اپنی مسجدوں میں کام ہوگا تو آنے والی جماعتیں کام سیکھ کر جائے گی. 2 دن 3 دن آپ کی مسجد میں رہے گی, سارے کام کو سیکھ کر واپس جائے گی. اس کی تربیت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس لیے خوب دھیان دینے کی ضرورت ہے مسجد جماعت کے کام کی طرف. اس سے آپ اللہ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ عملی طور پر مسجد جماعت کے کام میں آپ ہاتھ رکھیں. کہ وہ انشاءاللہ کریں گے. اس کے ساتھ میں میرے دوستوں عوام کو آپ کے ساتھ جوڑنے کا اس سے زیادہ طاقتور راستہ کوئی نہیں. اور عوام کا علماء کے ساتھ جڑا رہنا بہت ضروری ہے. عوام کی دین کی سلامتی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہے. ان کے جوڑنے کا راستہ یہ مسجد جماعت کا کام ہے. گھر گھر کی ملاقات سے جو آئے اس کو مسجد میں جوڑ لیں گے, جو نہیں آیا اس کو وہاں جا کر جوڑیں گے. اسی لیے جماعت ایک چیز تھی. ایک علاقے میں وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں زبردست دینداری ہے, حالانکہ بہت سالوں سے وہاں کمیونزم کا نظام تھا. تو بڑی حیرت ہوئی دینداری دیکھ کر. تو جماعت نے علماء سے پوچھا امام صاحب سے کہ یہاں دینداری کی کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا یہاں تو دیکھتے ہو آپ, ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جب تک مصلی سے نہ کھڑے ہوں مصلی کھڑے نہیں.
اور جب تک امام صاحب مسجد سے باہر نہ نکلے مصلی نکلتے نہیں. تو فرمایا بس ان کی دین کی سلامتی کا راز یہ ہے کہ یہ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں علماء کے ساتھ. اور یہ صرف مسجد کے نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے سے جڑے ہوئے. کوئی بھی بات ہم کو پوچھے ہوئے کرتے نہیں بغیر اس کی وجہ سے ان کا دین سلام ہے. اسی لیے میرے دوستوں مولانا صاحب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرتبہ علماء سے کہا چاہیے کہ آج سے 300 سال پہلے اہل باطل جمع ہوئے کہ اگر مسلمانوں میں اقتدار چلانا ہے اور کیسی چلانا ہے تو اس کا کیا؟ تو سارے متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک ان کی آواز علماء کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کبھی بھی کوئی غلط چیز ہمیں پہ چلا نہیں. اگر انہیں اقتدار چلانا ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ علماء اور عوام کے اندر میں بدگمانی پیدا کی جائے اور ایک دوسرے کو دوسرے سے دور کیا جائے. اگر ایک دوسرے سے کر جاتے ہیں تو پھر جو چاہو تو ان عوام کے اندر میں چلا سکتے. اس لیے میرے دوستوں عوام کو علماء کی کھیتی ہے، آپ کی زمین ہے. اگر آپ کی زمین ہی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو آپ یہ بتاؤ آپ کہاں کھیتی کریں؟ کوئی بھی کھیتی کو جو ہے وہ اس کے اندر میں چلا لے گا، اپنی کھیتی کر لے گا. اس سے عوام جو ہے وہ علماء کی زمین ہے. اس لیے اپنی زمین کو سنبھالے رکھنا اور سنبھالنے کا آسان راستہ جو ہے اللہ نے یہ رہنے کا. اسی کے ساتھ میرے دوستوں تیسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ حضرات ماشاء اللہ آپ کے پاس بڑا وقت ہے. آپ حضرات امامت کی جو ذمہ داری ہے اس پر فراغت رہتی ہے، 2-1 گھنٹہ جو ہے وہ تحقیق کا کام رہتا ہے. باقی لمبا وقت آپ حضرات کے پاس نہیں. اس وقت کو اگر آپ تھوڑا سا مشغول کریں اور اپنی سہولت کے اعتبار سے آپ جو ہے وہ تعلیم بالغان کی کچھ اس طرح شروع کریں کہ جو بچے اسکول کالجوں میں پڑھتے ہیں عام طور پر وہ دین کے علم سے بے لہرا ہوتے ہیں. تو ایسے بچوں کو آپ 2 گھنٹہ پانی کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس زبان 2 گھنٹے ہی جس کے بعد وہ آ کر کے قرآن سیکھ سکتا ہے، دین سیکھ سکتا ہے. تو آپ اس راستے سے بہت کام کر سکتے ہیں. ابھی 3 سال پہلے میں ارمان میں گیا تھا ترکی میں اجتماع تھا. تو وہاں ہمارے یہاں ہندوستان کے گجرات کا ایک نوجوان مولوی نذیر بہت دبلا بنتا اپنے ساتھ 15-20 المانی جوانوں کو لے کر آیا. میں نے پوچھا نذیر یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہا اس نے کہ ہمارے شاگرد ہیں. ہم لوگ المانیہ میں آپ جانتے ہیں المانیہ میں تو بہت سالوں تک بہت زبردست حالات رہے. تو کہا وہاں ماشاء اللہ ایمان والے مل جل کر کے خوب فکر کر رہے ہیں مکاتب کے لائن سے دعوت کے لائن سے اور خوب اچھے کام کا روپ ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ سارے میرے شاگرد ہیں. تو ہمارے یہاں مکاتب کا ہم نظام چلاتے ہیں کہ جس کے پاس میں 2 گھنٹہ بھی ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم کو قرآن پڑھائیں اور ہم ان کو دین سکھائیں. صبح میں ہے تو صبح میں آگے، شام میں ہے تو شام میں آگے. ایسا ہمیں نظام بنا کر کے رکھا ہے. تو جن کے پاس روز 2 گھنٹے ہوتے ہیں وہ 2 گھنٹے روز آتے ہیں اور جن کے پاس ہفتے میں صرف 2 دن 2 گھنٹے ہوتے ہیں وہ 2 دن کے لیے آتے ہیں. اور فرمایا ان شاگردوں کو ہم پڑھاتے بھی ہیں اور ان کا دین جہنی بناتے ہیں. وہ جوان آتے ہیں کالجوں میں پڑھنے والے اور اس کے علاوہ بڑی بڑی فیکٹریوں میں بڑے بڑے عہدوں پر کام کرنے والے کا وہ آتے ہیں ہمارے پاس اور ہم ان کو پڑھاتے بھی ہیں، ان کا دین جہنی بناتے ہیں. پھر ان کو اپنے ساتھ چمنی لے کر کے جاتے ہیں یا کوئی مناسب جماعت میں ان کو بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کی تربیت کا نظام بھی پڑھائی کے ساتھ سے مکمل ہو. پھر اس کے بعد میں 2-3 مرتبہ چمنی لگا دیے تو چیزیں لگوا دیتے ہیں ہمارے ساتھ یا کسی مناسب جماعت کے ساتھ. پھر 4 مہینے کے لگوا دیتے ہیں اور کہاں ایسے 50 جوان ہیں پھر اس راستے سے ہم نے کام کیا. میرے دوستوں یہ تو بہت بڑا کام ہوا. میں تو اتنا خوش ہوا اس بچے سے اور اتنا مجھے رشک آیا اس پر کہ یہ بچہ تو بہت بڑا کام کا آدمی ہے کہ جو آرتی بنا لے. آرتی بنانا تو سب سے بڑا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرتی ہی بنائی. 23 سال میں جو کام کرنا تھا وہ آپ نے کیا اور اس کے ساتھ میں آپ نے سوالات صحابہ تیار کیے جنہوں نے آپ کے کام کو دنیا میں کام کیا. اس لیے میرے دوستوں آپ اپنے مشورے میں رہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں بڑے آرتی تیار کر سکتے ہیں. اور اس وقت میں میرے دوست کو ضرورت جو ہے وہ آج شادی کی ہے کہ میں آج شادی کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ اس وقت میں آپ ہی بنائی جائے کام کی کہ جو خود بھی بنے ہوئے ہوں اور لوگوں میں بھی چل پھر کر کے محنت کرے. اور اس کے لیے آسان راستہ یہ دعوت کی تبلیغ کا ہے کہ تھوڑا سا اس محنت سے آپ صحیح طریقے سے بننے کو گزار دو تو کام کا آگے بن جائے گا. یہ جو آدمی شرابی کروا کے یہ سمجھے گزار بن جاتا ہے اور ایک آدمی صرف اور غرور میں زندگی گزارنے والا جو ہے نا وہ ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. ایسے ایسے آپ کو ہزاروں لاکھوں جوان ملیں گے کہ جو پتہ نہیں کون سے بیٹانوں سے آ کر کے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. اس لیے میرے دوست آپ حضرت سے ہماری درخواست یہ ہے کہ کسی بھی لائن سے ہم اس وقت میں پانی کو دین کو پانی پہنچانے کی کوشش کریں تو کریں گے انشاءاللہ. ہم کریں گے کہ آپ اپنا کھانا کھانا تو اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ بہت اسی کے ساتھ میں برکت کے اندر میں اجتماع میں آپ حضرات تشریف لائے. میں نے تو کہا نا مسجد کی سطح سے لے کر کے مسجد ہے، حلقہ ہے، پنچ کوتا ہے، شہر ہے، ملک
پہلے کام کے اندر یہ علماء کی موثق کی جماعت کام کی سمجھ کے ساتھ اس میں ہونی چاہیے، کام کی سمجھ کے ساتھ، اور کام میں اپنے آپ کو مٹانے کی جذبے کے ساتھ میں اس میں ایک موثق کی جماعت ہونی چاہیے تاکہ کام بھی سمجھ جائے، امت بھی سمجھ جائے اور انسانیت بھی سمجھ جائے۔ کام سمجھا رہے گا تو امت سمجھی رہے گی، اور امت سمجھ جائے گی تو امت کے راستے سے انسانیت بھی سمجھ جائے گی۔ اس لیے یہ پوری انسانیت اس محنت سے چھپی ہوئی ہے، اس محنت میں ساری انسانیت چھپی ہوئی ہے، بھلے ان کو چہرہ نہیں گیا ہے لیکن پوری انسانیت اس میں ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ بیٹا یوسف یہ کام ہی جس کام کو تمہارے ہاتھوں میں ہم دے کر جا رہے ہیں، اگر اس کو کام کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ کیا گیا تو آنے والی صدیوں میں انسانیت کی ہدایت کا راز اس سے چھپا ہوگا، اور فرمایا اگر کھیل بناؤ گے تو کھیل بن کے ختم ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستوں پوری انسانیت کے سنبھالنے کی ایک محنت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے اس کو آسان بھی فرمائے۔ آمین۔ دوسرے اللهم صل على سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا الله ملك وكم عفو آمين بخشش سے درگزر فرما اے اللہ پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے اے اللہ امت کی نگاہ کو پار لگا دے اے اللہ امت کو غلط لوگوں کی نظر سے نکال دے اے اللہ امت کو سنبھالنے والے مخلصین اور مستقبلین دنیا کے چپے چپے میں پیدا فرما دے اور ان مخلصین میں ہمارے پورے بچنے کا اور ہماری قیامت کی آنے والی نسلوں کا اس میں شمار فرما دے اے اللہ اس علماء کی جمع ہونے کو اور ہماری ہمت افزائی کو قبول فرما دے اے اللہ ان کی جان میں مال میں ایمان میں آبرو میں برکت عطا فرما اے اللہ سب کی دنیا کی اچھی بنا اور آخرت کی اچھی بنا اور اے اللہ اس ملک کے اندر میں ان کے قیام کو بابرکت فرما اور اس ملک کے ایک ایک بچے کو اس کے استفادے کی توفیق عطا فرما اور ان کے قیام کی برکت سے 100% گھروں میں اور 100% افراد میں پورے دین کو زندہ ہونے کا ان کے قیام کو یہاں پر ذریعہ فرما اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی وہ ہمیں عطا فرما اور جس شروع سے کرنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری مدد فرما اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب